إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام تقویٰ پر بولنے کے لیے حکم ملا ہے تقویٰ کی معنی ہے بچنا پرہیز کرنا،
اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، اور وہ گناہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، یہی پرہیزگاری ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ چھوٹے گناہ کو آپ اگر چھوٹا تصور کریں گے تو کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں ہیں بڑے پرسکون انداز سے اس رستے کو پار کرتا ہے، اس رستے کو پار کرتا ہے۔ تو کہا کہ اس طرح آپ نے بھی احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، رب کا خوف رکھنا ہے، اور یہ گناہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں کرنے اور خلوت میں بھی نہیں کرنے۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت اور خلوت میں فرق ہو۔ ظاہری تو آپ گناہوں سے بچتے رہے، لیکن خلوت میں، تنہائی میں، اکیلائی میں آپ اسے نہیں بچے۔ حقیقی معنی میں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ خلوت کے اندر اپنے آپ کو بچا کے دکھائے، جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، جہاں پر شیطان نے اس کے لیے برائیوں کو مزین کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ خلوت میں بعض اوقات ایسی برائیوں کے لیے اس کے لیے ماحول بھی سازگار رکھا ہوا ہے، کوئی سے خطرہ نہیں، کوئی سے پریشانی نہیں، گناہ کا ارتکاب کرنے میں کوئی سے رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اس پر اس حالت میں جب اللہ کا خوف طاری ہو جائے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو خلوت میں بچا لے، یہی پرہیزگار بندہ ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑ کی طرح روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، لیکن خالق کائنات ان کے اعمال کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ پہاڑوں جتنے روشن اعمال ہیں، ریت کی ذرات کی طرح اس کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہم پر یہ واضح کیجئے کہ یہ کون بندے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمیں معلوم نہ ہو۔ فرمایا کہ تمہاری قوم سے لوگ ہوں گے، تمہارے لوگ ہوں گے، یہ راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ راتوں کا قیام کرنا، ہم سے تو یہ ہونا دن کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہا کہ رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے پکارتے اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ۔ راتوں کا قیام بھی بندے کے پاس ہے،
اس کے باوجود ان کے اعمال کو اڑا دیا گیا، اس کو ختم کا حباب منثورا، ایسے پھونک سے ان کے اعمال کو اڑا دیا گیا، کوئی اللہ نے اس کی قدر نہیں کی۔ وجہ فرمایا جب یہ خلوت میں ہوتے تھے، یہ اکیلائی و تنہائی میں ہوتے تھے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اپنے دامن کو حرام خوری سے بچا نہ سکے۔ نمازیں بھی پڑھی، تہجد گزار بھی ہے، جب موقع ملا تنہائی کا، جب موقع ملا خلوت کا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے اپنا لیا، اس نے اختیار کر لیا، یہی وہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا نام پرہیزگاری نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی مثالیں پڑھ کر دیکھیے، کئی دفعہ سن چکے ہو کہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے، ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو دعائیں مانگ رہے تھے خلوص کے ساتھ، جو آپ نے عمل کیا ہے جس میں خالص اللہ کے لیے خالص پرہیزگاری تقویٰ پر ہی مبنی آپ کا عمل ہو، تو پھر اللہ کو پیش کیجئے۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے، میرے رب میری چچا کی بیٹی تھی جس سے مجھے محبت تھی۔ ایک مرد جو کرتا ہے کسی عورت سے، میں نے بارہا اس کو برائی پر اکسایا، نہیں مانی، نہ جانے اس پر کیا مجبوری ہوئی، اس نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا، رقم کا تقاضا کیا، حالانکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس کی محبت شوق میں نے ادھر ادھر سے بھی پیسے کر لیے۔ جب میں نے اس کو پیسے دیے تو اس نے جب اپنے آپ کو میرے حوالے کیا، جب میں قریب گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اے شخص اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کر لے تو۔ میرے رب مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نے اس کی عزت کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے اسے کہا کہ میں نے جو رقم تمہیں دی ہے وہ بھی تیری ہوگی، یہاں سے عزت کے ساتھ چلی جا۔ اس کو کہتے ہیں کہ موقع ملا ہے بے حیائی کا، موقع ملا ہے گناہ کے کام کرنے کا، لیکن اچانک یہ رب کا خوف طاری ہو جائے اور اس چیز کو بندہ چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو دور کر لے، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة اجر کبیر، کہا کہ جو رب سے ڈرنے والے، خلوت میں اپنے رب سے ڈرنے والے، تنہائی میں اکیلائی میں اپنے رب سے ڈرنے والے، ان کے لیے میرے رب نے فرمایا بہت بڑی میرے پاس مغفرت ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، کہا کہ بہت بڑا اجر میں نے تیار کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو خلوت کے اندر مجھ سے ڈرنے والے، جو تنہائی کے اندر جن کو موقع بھی ہے لیکن باوجود اس کے کہ مجھ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، کہا کہ یہی لوگ دراصل مغفرت اور بہت بڑے اجر کے مالک ہیں، بہت بڑے جو ہیں ان کو میں انعام دوں گا۔ اور جو ڈرتے ہیں رب سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، خوف ہے اللہ کا کہ رب کے سامنے جب میں کھڑا ہوں تو میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں مختصر ہے، کئی واقعات ہیں کہ لوگوں کے اندر اللہ نے جو اچھے لوگ تھے کس طرح پرہیزگاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور آج میں اور اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ ہمارا حال کیا ہے، کہ رب کا خوف۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بندوں نے آپس میں سودا کیا، کاروبار کیا، ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خرید کی، ایک نے بیچی اور دوسرے نے اسے خرید کی، پیسے اس نے لے لیے، اس نے زمین اس کے حوالے کر دی۔ اب بندے نے جب زمین لی اس نے کام کرنا شروع کیا، دوران کام ایک دیگ نکلی، خالی نہیں، اس کے اندر سونے کے سکے تھے، گولڈ۔ سونا آج بھی جو ہے مارکیٹ میں اس کی جو ہے نا قیمت ہے، اس دور میں بھی قیمت تھی۔ یہ خریدار سونے کے سکے لے کر پہلے مالک کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بھائی ہم نے آپ سے زمین خریدی تھی، زمین کا خزانہ نہیں،
لہذا یہ خزانہ جو آپ کی زمین سے نکلا ہے، برائے مہربانی اپنی چیز آپ لے لیجئے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آج کے دور کی بات نہیں بھائی، پرانی بات ہے، یہ نہیں سمجھنا اس دور کی۔ اس بندے نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب تک زمین میرے قبضے میں تھی، میری ملکیت میں تھی، یہ چیز نہیں نکلی۔ اب چونکہ میں آپ سے رقم لے چکا، قبضہ دے چکا، میں تیری زمین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس سے جو بھی نکلتا ہے، جو بھی ہے یہ تو جان، تیرا کام جانے، میں آپ سے قبول نہیں کروں گا۔ بڑی پریشانی۔ یہ اللہ کے بندے الجھے ہوئے ہیں، نہ یہ سونا قبول کر رہا ہے، نہ یہ قبول کر رہا ہے، بات پھیل گئی۔ تیسرا بندہ، ثالث بندہ ان کے پاس آتا ہے، کہتا اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو میں آپ کا فیصلہ کر دوں۔ کر دو بھائی۔ ایک بندے سے پوچھا کہ آپ کو کیا اولاد ہے؟ اس نے کہا مجھے بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کو؟ کہنے لگا مجھے بیٹی کا فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کیسے ہوا؟ کہا تم دونوں آپس میں رشتہ داری کرو۔ اس طرح یہ دولت جو سونا آیا ہے اس نئے جوڑے کو دے دو، یہ رقم جو ہے یہ سونا تم دونوں خاندان میں آ جائے گا، یہ خود بھی خرچ کریں، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس طرح دونوں نے اس چیز کو قبول کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہ یہ سونا لے رہا نہ وہ لے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بندہ ڈرتا ہے۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہا کہ ایسا دن آنے والا ہے جب انسان اپنے ماں باپ سے دور ہو جائے گا، اپنی بیوی سے دور ہو جائے گا، اپنی اولاد سے دور ہو جائے گا، اپنے بھائیوں سے دور ہو جائے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ آج جا کے اپنی بیوی کے قدموں میں ڈال دوں گا، اولاد کے قدموں میں یہ سونا ڈال دوں گا، ماں باپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، خاندان کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے تو جس دن میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، سارے تتر بتر ہو جائیں گے، سارے مجھ سے دور ہو جائیں گے، تو میں اپنی عاقبت خراب کیوں کروں؟ جو ڈر گئے اپنے رب سے۔ یہ ہے میرے رب کا خوف، یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری میرے محترم۔ صحیح بخاری کے اندر دوسرا واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس آیا، کہنے لگے مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے بطور قرضہ جو ہم مانگتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھ سے لے کر دیکھ، مجھے دے، پھر مجھ سے تو لے کر دیکھ، ایک دفعہ دے دو پھر تو لیتے رہنا۔ اس لیے آج حاجت مندوں کو بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ کتنے چاہیے؟ کا 1000 روپے۔ 1000 روپے؟ او بھائی اتنی بڑی رقم کو تو کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کام ہے، کچھ میرا کاروبار ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اتنی بڑی رقم مجھ سے لے رہے ہو بھائی، کوئی ضمانت کوئی کیا؟ بولا صاحب میرا رب ہے اور کوئی میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا کب دو گے؟ فلاں وقت پہ۔ کہاں دو گے؟ فلاں جگہ پہ۔ جگہ اور دن مقرر ہوا کہ فلاں دن جو ہے فلاں جگہ پہ آپ کو رقم آپ کی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو لے جا۔ ایک رقم لے کے اپنے کام میں چل دیا۔ وہ دن آیا کہ اس نے رقم دینی ہے اور اس نے رقم لینی ہے، یہ رقم لے کر نکلا ہے اور وہ رقم لینے کے لیے اس جگہ پہنچ گیا۔ اب یہ جس کے پاس رقم ہے یہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی کشتی وغیرہ کوئی سواری آ جائے تو میں جاؤں۔ اس دور میں یہ سواریاں تھیں نا بھائی، آج تو ماشاءاللہ بہترین اللہ نے سواریاں پیدا کی ہمارے لیے، گدے گھوڑے خچر جو ہے اس سے جان چھوٹ گیا۔ اب تو ماشاءاللہ ٹوٹی گاڑیاں اور جہاز پتہ نہیں کہاں اڑن کھٹولا، یہاں سے وہاں تو جو ہم جو ہے نا سالوں میں سفر کرتے تھے ماشاءاللہ آج 2 گھنٹوں میں سفر طے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سواری نہیں مل رہی، کوئی سواری نہیں آئی، کیا کروں؟ کافی وقت گزر گیا اور جو پیسہ لینے آیا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے بھائی یہ بندہ جو ہے نا پیسہ نہیں دے گا، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بھی واقعی کافی دیر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑی لکڑی دی، موٹی لی، اس میں اندر سوراخ کیا اور جو رقم تھی اس کے اندر خوب بند کی، کیونکہ یہ یاد رکھنا کہ اس دور میں نوٹ نہیں تھے، یہ سکے تھے، سکے پانی میں نہیں گلتے۔
یا اللہ چونکہ بندہ بھی پانی کے بہاؤ کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور میرے پاس کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، ضمانت تو تیری تھی، اب تیری حوالے کر رہا ہوں، اس کو پہنچ جائیں۔ بہرحال اس نے وہ لکڑی وہاں پھینک دی، اب وہ لکڑی جا رہی ہے پانی میں۔ وہ بندہ انتظار کرتے کرتے اس نے کہا کہ اب سورج بھی غروب ہو رہا ہے تو اب اس نے کیا آنا ہے۔ واپسی کی جب تیاری شروع کی، دیکھا کہ ایک لکڑی جو بہتی آ رہی ہے، سوچا کہ اس کو اٹھا لو، چلو جلانے کے لیے کام آئے گی۔ یہ لکڑی لے کے اپنے گھر پر آ گیا، چیرا پھاڑا تو رقم نکلائی، بڑا خوش ہوا کہ چلو رقم تو مل گئی۔ جس بندے نے بھیجے تھے وہ پریشان تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کو یہ پہنچے، کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے۔ اس نے جو رقم جوڑی تو کافی دیر لگ گئی، کافی عرصے کے بعد اس کے پاس آتا ہے، کہتا بھائی پہلی بات جو ہے کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اپنے وعدے کے مطابق آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا، کچھ مجبوریاں تھیں، لہذا میں ابھی آیا ہوں، یہ اپنی رقم آپ لیجئے۔ اس نے کہا بات سنو، آپ نے پہلے کوئی رقم بھیجی تھی اس طرح؟ بولا ہاں۔ بولا جس کی ضمانت آپ نے دی تھی وہ مجھے رقم مل گئی۔ اب آپ ایمانداری سے سوچئے، اگر یہ بندہ 1000 جو پہلے لے چکا، اگر اس سے لینا چاہتا تو لے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی رکاوٹ؟ رکاوٹ نہیں ہے نا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ ایک ہے کہ جب رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس وقت میں نے کیا جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو متقی، پرہیزگار، رب کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور متقیوں کی تعریف قرآن تو پورا بھرا ہوا ہے۔ كَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، کہا اس کتاب کے اندر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ رب کہتا ہے آؤ تمہیں بتا دوں کہ متقین کی صفات کیا ہے، پرہیزگاروں کی صفات کیا ہے، ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ کہا کہ پہلی صفت جو پرہیزگاروں کی یہ ہے کہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے۔ مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو پورا یقین ہے کہ ہمارا رب موجود ہے، رب کی ذات موجود ہے جو اس پورے نظام کارخانے کو میرا رب چلا رہا ہے۔ کا نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پرہیزگار ہوگا بے نمازی نہیں ہوگا، متقی ہوگا تو نمازی ضرور ہوگا۔ متقی اور نماز نہ پڑھے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، فرمایا کہ میرے رب فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والا اور بن دیکھے مجھے اس نے دیکھا نہیں ہے، مجھ پر ایمان لانے کے بعد میری عبادت کر رہا ہے، مجھے سجدہ کر رہا ہے، اپنی پیشانی میرے سامنے جھکا رہا ہے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک رہا ہے، اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے کمتر ہوں۔ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات موبائل چلاتے چلاتے چلاتے، ماشاءاللہ ٹچ تو آپ کے ہاتھ میں آ ہی گیا ہے نا، ٹچ ہی ہے واقعی۔ سوتے کب ہیں؟ آنکھ میں گند آ جاتی ہے، ہم سندھی میں کہتے ہیں پچوں اچی میوتس۔ یقین جانیے پھر بھی اس بندے کو بدبخت کو نیند نہیں آ رہی ہے، کہتا ہے اس پوسٹ کا جواب دوں پھر سوؤں گا، پھر اس کا دوں گا، کرتے کرتے یہ خدائی فرض بن گیا ہے تم پر، اس کا جواب دے کے پھر تم نے سونا ہے۔ پھر سونا کب ہے؟ رات کو 4 بجے 5 بجے۔ اٹھنا کب ہے؟ کہ صاحب ناشتہ کر رہا ہے 2 بجے، سبحان اللہ، ناشتہ ہو رہا ہے اس کا 2 بجے۔ پھر صحت بھی تو کیسی اچھی ہے ماشاءاللہ جوانوں کی، ہاں چلتے چلتے ٹکرا رہے ہیں، میں کیا ہو گیا تھوڑا سا، میں نے کہا بیٹا کچھ آرام کر لو، کچھ سکون کر لو۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا کہ آؤ تمہیں بتا دوں کہ میرے متقی لوگ کون ہوتے ہیں، نماز کے قائم کرنے والے، جو میں نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ بچوں پہ تو خرچ کر ہی لیتا ہے بندہ، بیوی پہ بھی خرچ کر لیتا ہے، دنیا پر بھی خرچ کر لیتا ہے، اس سے خرچ سے مراد کیا ہے؟ کہا میری راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ سب سے مشکل ہے۔ بندہ دوستوں پر بھی خرچ کر لیتا ہے، یار چلو آج آؤٹنگ ہو جائے، کہاں ہوگی؟ او سپر ہائی وے پہ چلیں گے نا، حبیب ہوٹل پہ چلیں گے، فلاں پہ چلیں گے، ادھر پہ چلیں گے، 1000 روپیہ لٹا دے گا۔ اسی بدبخت کو کہہ دو کہ مسجد کا پنکھا خراب ہے، کہتا یار مولوی صاحب گنجائش نہیں ہے۔ یاروں کے لیے تیرے پاس 20,000 کی گنجائش تھی، اور مسجد کے لیے، ایک غریب کے لیے، ایک بیوہ کے لیے، ایک مسکین کے لیے، ایک یتیم کے لیے تیری جیب میں جو ہاتھ جانے تو یوں کپ کپا رہا ہے کہ 500,000 کا نوٹ نکالتے ہوئے تجھے 104 کا بخار چڑھ رہا ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا۔ اللہ نے یہاں پر متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہے رب پر۔ ایمان کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہا کہ رب پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے۔ کتاب پر ایمان ہے جی، پکا ہے، پڑھتے ہو؟ وہ تو مولوی صاحب پڑھتے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب قبر میں جاتے ہیں کیا ساتھ میں؟ نہیں، وہ تو باہر سے پڑھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ جب ابا مرتا ہے نا مولوی صاحب قرآن خوانی کر کے جاتے ہیں، جب ہم دکان کھولتے ہیں نا مولوی صاحب آتا ہے، جب ہم نیا مکان کھولتے ہیں بنا کر رہتے ہیں مولوی صاحب آتا ہے، یعنی یہ سارے ٹھیکے ہم نے مولوی صاحب کو دیے ہوئے ہیں۔ پر آپ کی پرہیزگاری کہاں گئی؟ آپ پر کیسے پرہیزگاری طاری ہوگی؟ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ نیکی کیا ہے، پھر آخر میں کیا بتایا کہ یہی اصل میں مجھ سے ڈرنے والے اولئک متقون، یہی تو پرہیزگار ہیں۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، کہا کہ مال دیا، مال خرچ کیا، کس پر؟ رشتہ داروں پر۔ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیتے، کیوں؟ نہیں بھائی، اگر ہمارے مقابلے میں آ جائے گا اس کو ہم دیں گے، پھر آگے ہو جائے گا، پھر ہم کیسے آئیں گے؟ اللہ کے بندے، رشتہ داروں کا آپ پر زیادہ حق بنتا ہے، بلکہ آپ کو دگنا ثواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے، زینب رضی اللہ عنہ نے، جو زکوٰۃ وغیرہ جو تھی صدقہ نکالنا چاہا، ان کے شوہر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی تو ذمہ داری مجھے پالنا۔ کہا کہ میرا نہیں، رقم تو تیری ہے، لیکن ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جا کے ان سے سوال کر لو، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ٹھیک، نہیں تو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر پر آتی ہیں اور ان سے سوال کرتی ہے۔ دربان سے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھئے کہ اگر کوئی شوہر محتاج ہو اور بیوی اس کو صدقہ خیرات دے دے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسے کہہ دو کہ تمہیں دگنا جو اجر ملے گا۔ کیسے؟ ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا۔ رشتہ داروں کو اگر آپ نے صدقہ خیرات دیا ہے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہے، ایک تو آپ کو رشتہ داری کے جوڑنے کا فائدہ ملا، اس کا ثواب ملا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہا کہ او مسکین ہو، غریب ہو، یتیم ہو، ہم آپ کو کھلا رہے ہیں ایک مقصد کے لیے، ایک ارادے کے لیے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کی خاطر آپ کو کھلا رہے ہیں اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے کھلانے کا۔ تو رب کہتا ہے کہ یہ میرے بندے، کہا نیکی کیا ہے؟ کہا کہ مسکینوں پر، یتیموں پر اور سائلین پر،
مانگنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو دھکار دیتے ہیں، بعض اوقات ان کو جو جھڑک دیتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کہتا ہے کہ سائل کو جھڑکا نہ کرو، آپ کو دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا ہے تو خاموشی کے ساتھ چلے جائیے۔ بعض لوگ تو دھکے بھی دیتے ہیں، بعض لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، بعض لوگ برے برے الفاظ بھی ان کو کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے والسائلین، جو مانگنے والے ہیں۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے حقدار، یہ ہم نہیں جانتے اس کے اندر کی کیفیت کو۔ اگر آپ نے تعاون کرنا ہے تو کر لیجئے، اگر نہیں کرنا ہے تو اپنا راستہ لیجئے، کسی کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے۔ اللہ نے پھر یہاں بتا کہ یہ میرے بندے جو ہیں نیکی کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ لینے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں خراب ہو گئیں، یقین جانیے کہ حکومت کی طرف سے جو ملتی ہے زکوٰۃ، ان کی مائیں بیچاریاں بوڑھی 70-80 سال کی بوڑھی ایسے بینک میں لین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بدبخت انسان 100-200 ایکڑ کا مالک بھی ہے۔ کیا حشر ہے، کیا پیسہ اتنا پیارا ہے انسان کو؟ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے مجھے دیا، پھر مانگا، پھر مجھے دیا، پھر مانگا، کہا کہ حکیم یہ مال بڑا ہرا بھرا لگتا ہے، بچو گے اللہ تمہیں بچائے گا۔ اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، کہتا حکیم آؤ میں تمہیں کچھ دوں، کہا امیر المومنین مجھے نہیں چاہیے۔ پھر سختی کی، حکیم آؤ مجھ سے لو، کہا کہ امیر مجھے نہیں چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کچھ جمع کیا، کہا کہ اس بات پر گواہ رہنا کہ حکیم کو میں دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جزا کے دن مجھ پر جو ہے یہ کوئی دعویٰ کر دے کہ مجھے امیر المومنین نہیں دیا۔ کہا امیر المومنین خوش ہو جائیے، بے فکر ہو جائیے، میں نے آپ سے روپیہ نہیں لینا، کیونکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ یہ حکیم بن حزام سواری پر سوار ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں، چابک نیچے گر جاتا ہے، نیچے اترتے اٹھاتے ہیں تو دوست جو ساتھ کہا اللہ کے بندے ہمیں کہتے ہم آپ کو دے دے، کہا میں تمہیں کہتا چابک اٹھا کے دو، یہ ایک سوال ہے، لہذا میں نے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ سوال نہیں کروں گا۔ کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ کے پابند ہوں گے، وعدے کے پابند ہوں گے۔ آج ہم ہیں پابند ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے آرام سے۔ یہ عورتیں اللہ کی بندیاں، ان کے کان گرنے کو ہیں، یقین جانیے بعض اوقات میں بڑے بڑے ٹوس بناتی ہیں، قریب ہے کہ ان کے کان گر جائیں۔ مجھے ایک دفعہ فون آیا کراچی سے ہی کہ مولوی صاحب، میں نے کہا جی میرے پاس 20 تولہ سونا ہے۔ کتنا؟ 20 تولہ، سمجھ رہے ہو نا آج کل کے 20 تولے کو، اور میں غریب ہوں کہ زکوٰۃ دوں نہ دوں۔ میں نے کہا کہ اماں جی پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی، آپ کہہ رہی ہیں کہ 20 تولہ میرے پاس سونا ہے اور میں غریب ہوں۔ میں نے کہا ابھی تک میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھا۔ کہہ رہی وہ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کے پاس ہے نا، بچیاں جب اٹھیں گی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو آپ مالک ہیں اس کی، ابھی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جب بچوں کو دو گے تو جان چھوٹ جائے گی زکوٰۃ سے تمہاری۔ لیکن اس وقت 20 تولہ سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر 1 لاکھ بھی لگاؤ تو 20 لاکھ ایک حیثیت ہے، پہننا تو شوق سے ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دینی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے جو بندے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کو پیچھے نہیں کریں گے بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے وہ میرے پیغمبر میری راہ میں خرچ نہیں کر رہے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے اور چاندی کو ہم جہنم کی آگ میں خوب گرم کریں گے۔ فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کہا کہ ان کی 3 جگہوں
کندھوں کو ہم داغ دیں گے، ان کی پیشانیوں کو ہم داغ دیں گے، ان کے پہلو کو ہم داغ دیں گے، ان کے پیٹھوں کو ہم داغ دیں گے، اور ہم کہیں گے چکھو اس چیز کا مزہ جو تم نے دنیا میں خزانے جمع کیے تھے۔ اللہ کہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ زکوٰۃ دو، نیکی یہ ہے کہ نماز پڑھو، نیکی یہ ہے کہ خرچ کرو میری راہ میں، نیکی یہ ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، وہ وعدہ کیا جو وفا ہو۔ ہاں کیا خیال ہے؟ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں سے وعدے کیے ہوں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وعدوں سے مراد کوئی تمہارے بے حیائی کے وعدے نہیں، کوئی گندے وعدے نہیں، جو آپ کے لین دین کے ہیں، کاروبار کے ہیں، رشتہ داری کے ہیں، جو اچھے وعدے سے مراد یہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ قرآن میں کہا ہے کہ جو وعدہ نبھاؤ اور جو بھی آپ برے وعدے کرو دوسرے، نہیں، اس سے برائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا اولئک المتقون، کہا کہ دنیا والوں اگر یہ چیزیں جس بندے میں آ گئیں یہی سچے لوگ ہیں، اور حقیقت کہا کہ یہی پرہیزگار لوگ، یہی مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق اعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ ابھی 3 قاریوں نے یہی آیت پڑھی آپ کے سامنے، کہا کہ پرہیزگار کامیاب ہو گئے۔ پرہیزگار کامیابی تو چاہتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، نماز پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، زکوٰۃ دینے کا مقصد ہے ہم کامیاب ہو جائیں، جہاد کرنے کا مقصد ہے ہم کامیاب ہو جائیں، حج کا مقصد ہے ہم کامیاب ہو جائیں، حلال کھانے کا مقصد ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب کیا یعنی دنیا سے ہم جائیں تو آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ رب کہتا ہے کہ پرہیزگار کامیاب ہیں۔ باغات میں ہوں گے اور انگوروں میں، انگور دیکھیں نا ماشاءاللہ، اور باغات مختلف باغات ہوں گے۔ وَقَوَائِبَ تُرَابًا، کہا کہ ہم عمر عورتیں ان کو ملیں گی، ہم عمر ان کی بیویاں ہوں گی۔ وَكَاسًا دِہَاقًا، کہا کہ چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ اور اس کہا کہ اس جنت میں کوئی لغو بات، بکواس بات، گندی بات، جھوٹ نہیں سنیں گے۔ لیکن یہ کس کے لیے نعمتیں تیار کی گئی ہیں؟ کہا کہ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ وقت مجھے اتنا ہی ملا تھا، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے دل میں بھی تقوی ڈال دے، پرہیزگاری ڈال دے، کیونکہ تقوی کے بغیر معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔